محترم دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے روزانہ اچھی اچھی ویڈیوز لاتے رہیں۔ افریقہ سے عالم صاحب آئے، وہ مخالفت کر رہے ہیں تو یہ بجلی تو سائنٹسٹ نے ایجاد کی ہے، یہ مائک بھی سائنس کی دین ہے، اور یہ جو اتنا لمبا جھنجھنا یہ ہاتھ میں لیے پھر رہے ملٹی میڈیا موبائل، یہ بھی سائنس کی دین ہے۔ اور میں نے کہا مولانا صاحب آپ بیل گاڑی سے آئے تھے ہوائی جہاز سے آ رہے ہیں؟ ارے بیل گاڑی سے آتے موریشس، تو میں سمجھتا کہ آپ سائنس کے واقعی بڑے مخالف ہیں۔ یار یہ کیا معاملہ، قوم کو کیوں گمراہ کر رہے ہو تم بلا وجہ؟ قوم کو تم نے دھکیل کے گڈھے میں ڈال دیا۔ اس کی انگلش کی مخالفت، سائنس کی پہلے مخالفت کرتے ہیں اور پھر اپنا لیتے ہیں۔ مزے کی بات دیکھیے، آپ اپنا لیتے ہیں۔ ارے پہلے ہی دن اگر آپ اچھی چیزوں کو اپنا لیں تو آپ ترقی کر سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، مجھے کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی معلوم ہو رہے ہیں، اور ہمارے حضرت تو ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں، مفتی زبیر عالم صاحب غزالی سن 1445 عیسوی میں، سنیے، سن 1445 عیسوی میں جرمنی میں پرنٹ میڈیا ایجاد ہوا، مطلب اخبار اور کتابیں چھاپنے کی مشین، جس کو پریس کہتے ہیں، پرنٹنگ پریس۔ ترکی میں سلطنت عثمانیہ تھی اور بہت سارے ممالک ان کے زیر حکومت تھے۔ سنیے، ترکی میں آج بھی وہاں مسلمانوں کی حکومت ہے۔ وہاں کے لوگوں نے جو جرمنی میں رہتے تھے، کاروبار کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی لاؤ ہم بھی اپنے یہاں ایک مشین لگا لیں جس سے کتابیں چھپیں۔ ابھی مفتی زبیر عالم صاحب ہی ہمارے دوست مفتی قاسم رضا صاحب اپنے ہاتھ سے ایک کتاب لکھ سکتے ہیں، دو لکھ سکتے ہیں، کتنا ٹائم لگے گا؟ مہینوں لگ جائیں گے نا۔ اور پریس کا کمال یہ ہے کہ ایک دن میں وہ ہزاروں کتابیں چھاپ دے گا، ساری چھپائی مشینوں سے ہو رہی ہے نا۔ تو وہاں کے جو سب سے بڑے مفتی تھے شیخ الاسلام، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حرام ہے، قطعی ہمارے ملک میں چھپائی کی مشین نہیں لگے گی، یہ حرام ہے۔ مسلمان خاموش ہو گئے، بھئی ہمارے سب سے بڑے دگگج کرمٹ جھجارو عالم کہہ رہے ہیں، مان گئے۔ اب اندازہ لگائیے آپ کہ سن 1445 عیسوی میں جس ملک میں پرنٹنگ پریس لگا ہوگا اس نے کیا ترقی نہیں کی ہوگی۔ اور سلطنت عثمانیہ میں رہنے والے تمام لوگ اس چیز سے، اس ترقی سے محروم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہو گئے نا، ہو گئے۔ تو ترقی وہ قومیں کریں گی یا ہم کریں گے؟ فوٹو کی بڑی مخالفت ہوئی، فوٹو کھچوانا حرام ہے، اب سب اخبار میں آ رہے ہیں، سب نیٹ پہ آ رہے ہیں، یوٹیوب پہ آ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں۔ ابے یار یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ میرے مفتی اعظم ہند، میرے پیر و مرشد تاج الشریعہ کا میں رشتہ دار بھی ہوں، خلیفہ بھی ہوں۔ رشتہ داری یہ ہے کہ ان کی بیٹی میری بیٹی سگے بھائیوں گھر میں، کتنا قریبی رشتہ ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہما، ہم نے اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، مفتی اعظم ہند کو دیکھا۔ 6 مہینے میں ان کی زندگی میں بریلی شریف رہا، سن 1971 کی بات۔ حضرت جو عمل کرتے تھے وہی فتویٰ بھی دیا کرتے تھے۔ ارے بھئی حضرت کے اندر دم خم تھا، تبھی تو اندرا گاندھی کو ہلا دیا۔ آج تمہارے اندر دم خم ہو تو ایک دروغہ کے خلاف فتویٰ دے کے دیکھو، نہ صبح کو اٹھا کے لے جاؤ تو بات ہی کیا۔ اور تمہارے مقتدی بھی پوچھنے نہیں جائیں گے امام صاحب کہاں چلے گئے۔ صبح کو طرح طرح کی باتیں ہوں گی، ارے لونڈیا چھیڑ دی ہوگی، ارے کچھ کر لیا ہوگا، یہاں پولیس لے گئی اٹھا کے۔ یہ تو میرے مفتی اعظم ہند کے تقوی کی دھمک تھی، ان کے خلوص کی دھمک تھی اور دبدبا تھا کہ اندرا گاندھی ہل کے رہ گئی، حکومت ہل کے رہ گئی جب نسبندی کے خلاف آپ نے فتویٰ دیا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرما رہا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو تم نہیں کرتے وہ کہتے کیوں ہو۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام یہ ہے کہ جو تم دوسرے کو کوئی بات بتانے جاؤ تو پہلے اس پر خود عمل کرو۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی اپنے پوتے کو لے کے، کہا کہ پیر صاحب یہ میرا پوتا گڑ بہت کھاتا ہے، اس کو منع کر دیجئے، آپ سمجھا دیجئے، اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔
آپ مسکرائے، فرمایا کہ بڑی بھی کل آنا، کل بتاؤں گا۔ وہ بوڑھی عورت دوسرے دن آ گئی تو آپ نے کہا کہ بیٹے گڑ مت کھایا کرو، آپ کو نقصان دیتا، آپ کا معدہ کمزور ہے، آپ بچے ہو۔ بچہ مان گیا، کہا کہ ٹھیک۔ اس بڑھیا نے سوال کیا کہ اتنی بات کل ہی کہہ دیتے تو میں آج کیوں پریشان ہوتی؟ تو آپ نے کہا کہ بڑی بھی میں بھی گڑ کھاتا تھا، میں نے کل اس لیے نہیں کہا کہ جو کام میں کر رہا ہوں دوسرے کو میں کیوں منع کروں، میں نے پہلے گڑ کھانا چھوڑ دیا، تبھی تو اس کے دل پہ میری بات کا اثر ہوا۔ یہ اسلام ہے، اسلام کوئی تماشا نہیں ہے، اسلام بنیے کہ دکان پر خریدنے سے نہیں ملتا ہے، اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، عالمگیر دین ہے۔ یہ اسلام وہ پودا ہے، وہ پیارا پودا ہے کہ جتنی اس کی چھٹائی ہوتی ہے اتنا ہی ابھرتا ہے، جتنی مخالفت ہوتی ہے اتنا ہی پھیلتا ہے۔ یورپ والوں نے مخالفت کی، امریکہ کے وائٹ ہاؤس تک میں اسلام پہنچ چکا ہے، جرمنی میں مخالفت ہوئی، آج عالیشان مسجدیں اور مدرسے بن رہی ہیں۔ لندن میں، لندن کی رپورٹ ہے، حضرت کو معلوم ہے، لندن میں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں، وہ ہر سال 26 سفر کو پیلی بھیت میں ایک جلسہ کراتے ہیں۔ میں 15-16 سال سے کنٹینیو جاتا ہوں، حضرت بھی کئی بار گئے لیکن مصروف ہیں، چونکہ ایک ادارے کے پرنسپل ہیں تو نہیں جاتے۔ میں نے وہاں کے حالات پوچھے، بھی لندن کے حالات ذرا تھوڑے بتائیے آپ، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں جس شہر میں رہتا ہوں، ہانسلو ایک بہت بڑا شہر ہے، بہت عالیشان جامع مسجد ہے، 2 مرتبہ جمعے کی نماز ہوتی ہے، اتنا مطلب نمازی اکٹھے ہوتے ہیں، اور اسی میں میرج ہال، اسی میں ڈائننگ ہال، اسی میں میٹنگ ہال، اسی میں لائبریری اور اسی میں پارکنگ، ہر چیز کی فیسلٹی ہے۔ وہیں بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتے ہیں، جہیز نہیں ہوتا وہاں، یہ جہیز کی لعنت بھی ہمارے یہاں۔ اگر بچوں کو برائی سے بچانا ہے تو جہیز ختم کر دو، سنت کے مطابق، ضرورت کے مطابق جہیز دیا کرو، لیا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر اسلام کی اتنی ترقی ہو رہی ہے اور الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کی سنیت کی ترقی ہو رہی ہے کہ جس شہر میں میں رہتا ہوں وہاں حلال گوشت نہیں ملتا تھا، بڑی پریشانی تھی۔ دعوت اسلامی کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حکومت سے پرمیشن لے کے پورا مذبح خانہ، جہاں مطلب گوشت کرتا ہے، سلاٹر ہاؤس، سلاٹر ہاؤس سمجھتے ہیں نا، جس کو ہم لوگ ہاتھا بولتے ہیں، گورنمنٹ سے منظوری لے لی، اور بڑا جانور بھی اور بکرا بھی، اور پھر کم سے کم 4-5 دکانیں بڑی بڑی انہوں نے چکن کی، اور بورڈ لگا دیے بڑے بڑے، ہمارے یہاں حلال کا گوشت ملتا ہے، آن لائن ملتا ہے، ہوم ڈیلیوری بھی ہوتی ہے۔ دیکھو ان کو روزگار بھی مل گیا، اب ہوٹلوں میں بھی جا رہا ہے، شادیوں میں بھی جا رہا ہے۔ تو ہم اس طرح کی جستجو کریں، ہم ایک ہی چیز کے لکیر کے فقیر ہو کے رہ گئے کہ اگر ہم کھرپا لے کے گھاس کھود رہے ہیں، پوری زندگی اسی میں گزر گئی۔ اللہ فرماتا ہے الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، تم نہیں جانتے، تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کی زمین کتنی وسیع ہے، تم ہجرت کرو۔ اگر بستور میں تمہارا روزگار نہیں ہے، مراد آباد میں شفٹ ہو جاؤ، وہاں نہیں ہے دلی میں چلے جاؤ، وہاں بھی نہیں مل رہا موقع تو بمبے میں چلے جاؤ، وہاں بھی موقع نہیں مل رہا سعودی چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ۔ میاں ایسی تاریخ میرے ذہن، میری میموری میں فٹ ہے، میں ان لوگوں سے ملا ہوں۔ ایک حضرت آئے تھے لال مسجد میں بھی پڑھا چکا ہوں وہاں پر، ہالینڈ سے آئے تھے، پاکستان کے رہنے والے تھے، ماشاءاللہ ان بزرگ کی طرح ان کا چہرہ نورانی، یہ لمبی داڑھی، سفید داڑھی۔ ہماری بات چیت ہوئی، کہا کہ آپ کس ملک کو بلونگ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں، اور میں ہالینڈ جب گیا تو بڑی پریشانی اٹھائی، رہنے کے لیے مکان نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی جاب نہیں، بڑی پریشانی اٹھائی۔ لیکن میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، وہ آئیڈیا یہ تھا کہ یار میں یہاں ایک چکن کی یعنی مرغے کے گوشت کی دکان کھول لوں۔ لہٰذا میں نے ایک چھوٹی سی جگہ بنائی، ایک کھوکا ٹائپ کا، اور وہاں پر میں شارٹ میں کر رہا ہوں بات، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج الحمدللہ تقریباً 1 سے لے کے 1.25 لاکھ تک مرغے روزانہ میری دکان پہ کرتے ہیں۔ شادیوں میں بکنگ ہوتی ہے، ہوٹلوں میں بکنگ، کتنا بڑا کاروبار مل گیا۔ جستجو کیجئے، تجسس کیجئے، آگے بڑھئے، ترقی کیجئے۔ 24 گھنٹے آپ کے پاس بھی ہیں، 24 گھنٹے ان قوموں کو بھی دیے گئے جو آگے بڑھ گئے اور چاند تک پہنچ گئے۔ تو میری گفتگو یہیں تمام ہو رہی ہے، ٹائم بہت ہو گیا ہے، حضرت کی بھی ہم نصیحت سنیں گے، وہ لاجک والی بات بس 2 منٹ میں سن لیجئے۔
میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اوپر لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یار مولانا کا جبہ بھی اچھا ہے، رومال بھی اچھا ہے، ٹوپی بھی اچھی پہنے ہوئے، پھر بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ کوئی قریب بٹھانے تیار نہیں، کوئی اپنے گھر میں ٹھہرانے تیار نہیں۔ اور جس مزار کے بارے میں ہمیں ABCD معلوم نہیں ہے کہ اس قبر کے اندر کوئی ہے بھی یا نہیں ہے، اس لیے کہ میرے ہوش میں مراد آباد سے کاشی پور تک 10 فرضی مزار بن گئے، عرس بھی ہو رہے ہیں، دھوم دھڑاکے ہو رہے ہیں، قوالی، میلہ ٹھیلا سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ کیا ہے یہ بتائیے آپ، کیوں جا رہے ہیں؟ صرف یہ آستھا لے کے جا رہے ہیں کہ اس قبر کے اندر جو بھی سو رہے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے، یہی کانسیپٹ ہے نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ ارے بھئی اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے تو جا رہے ہیں مزار پہ، جبکہ جو لوگ ان کے سامنے زندہ ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، ان سے زیادہ محبت ہونی چاہیے بمقابلے ان کے جو قبروں کے اندر چھپے بیٹھے۔ لیکن اس کی واحد وجہ یہی ہے، میں ان علماء کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں بد عمل ہو گیا، میں بے عمل ہو گیا، اس لیے لوگ مجھے برا سمجھ رہے ہیں۔ کاش کہ میں اپنے رسول کا سچا غلام بن جاتا، تو جو بھیڑ قبروں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، مزاروں پہ دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ بھیڑ میرے دروازے پہ نظر آتی ہے۔ مفتی اعظم ہند کے دروازے پر راشٹرپتی تک بھی آیا تھا، فخر الدین علی احمد راشٹرپتی سے ملنے آئے تھے۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ وہ بندہ مومن ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، جو کسی کا دل پریشان نہیں کرتا، جس کی ہر رات ہر دن اللہ اس کے رسول کے ذکر میں گزر رہی ہے۔ یہ کسی کے سامنے ہاتھ یوں نہیں پھیلاتا، اس کا ہاتھ یوں رہتا ہے۔ بھکاری کو کبھی عزت نہیں ملتی، یہ ملتی ہے دینے والے کو عزت ملتی ہے۔ دینے والے بنو، ہاتھ یوں مت کرو، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ یوں کرو، کسی انسان کے سامنے ہاتھ یوں مت پھیلاؤ، یوں رکھو ہاتھ۔ میرے آقا کے دروازے پر دشمن بھی آ گیا تو میرے آقا نے اس کو مالا مال کر کے بھیج دیا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو میں آپ کو یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ عمل کی ضرورت ہے۔ اسلام عمل کا دین ہے، کیریکٹر کا دین ہے، اچھے اخلاق کا دین ہے۔ اسلام اخلاق سے ہی پھیلا ہے، کردار سے پھیلا ہے۔ ہم سنی ہیں، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، تو ان کی زندگی کو پڑھیں اور ان کی زندگی کو پڑھ کے ہم نصیحت حاصل کریں، اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ماں باپ سے محبت کیجئے، بزرگوں کا احترام کیجئے، عالموں اور اماموں سے محبت کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو بھی، آپ تمامی لوگوں کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور آپ کے اس جلسے کو اللہ قبول فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔